کہ پہلے بھی یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے، جنرل ایوب خان سے لے کر پھر جنرل پرویز مشرف تک۔ موجودہ دلہن ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے دلہے کو زیادہ راس آ گئی ہے، اور یہ چاہتی بھی یہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس متے کو نکاح دائمی میں بدل دیا جائے تاکہ دیر تک ہنی مون پیریڈ کا مزہ لیا جا سکے۔ لیکن کیا السلام علیکم، نشاندہی عرفان ملک۔ ناظرین کرام، پورے ملک میں ایک بحث اس وقت بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے 8 فروری کو یا نہیں ہوں گے۔ جہاں کہیں دھماکے کی آواز آتی ہے، خواہ وہ بلوچستان ہو، وہ KPK میں ہو، یا وہ ابھی چند دن پہلے کراچی میں ہو، پنجاب کے کسی گاؤں میں ہو دور پرے میں، تو یہ گما جاتا ہے کہ شاید الیکشنز نہیں ہوں گے۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کوئی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کورٹ کی جانب سے دوبارہ کسی حلقے کے بیلٹ پیپر چھاپنے کا حکم نافذ کیا گیا تو اس پر عمل درآمد مشکل ہو جائے گا، اس حلقے کے جو الیکشنز ہیں وہ بعد میں کروائے جائیں گے۔ اس طرح کی تمام چیزیں ملا کر عوام کے دلوں میں ایک خیال بہت زیادہ پنپ رہا ہے کہ کیا الیکشنز ہوں گے بھی یا نہیں، اور اس کے اثرات یہ پڑ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہزاروں وہ امیدوار ہیں جو اس وقت میدان میں نکلے ہوئے ہیں، جو گلی کوچوں میں گھروں میں نکل رہے ہیں، لوگوں سے جا کے مل رہے ہیں، الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، وہ بھی کسی حد تک کنفیوژن کے شکار ہیں۔ وہ بھی پریشان ہے کہ کیا الیکشنز نہیں ہوں گے تو ہم یہ جو کبھی ادھار پکڑ کر کوئی چیز بیچ کر، کوئی موٹر سائیکل بیچ کر، کوئی گاڑی بیچ کر، زمین بیچ کر الیکشن میں خرچ کر رہے ہیں، کیا یہ ایسا ہو پائے گا کہ ہم اس کو واپس کور کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ تو ایک عجیب سی بے چینی، بے کلی نمائندوں میں تو ہے ہی، لیکن ووٹرز میں بھی ہے، جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے ان کے دلوں میں بھی یہ خیال پنپ رہا ہے کہ کیا 8 فروری کو واقعی الیکشنز ہوں گے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا موجودہ حالات سے الیکشنز کا کوئی تعلق ہے، اور اگر دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خود حالات خراب کروائے جا رہے ہیں تاکہ ان کی جو پپٹ گورنمنٹ ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے اس کے عرصے میں، اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکیں۔ یہ بات کسی حد تک یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نگران حکومت کے پاس بعض چیزوں کا اختیار نہیں ہوتا، مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے بالاتر ہو کر وہ فیصلے کر رہی ہے جو اس کے دائرے اختیار میں نہیں آتے۔ تو ظاہر ہے کہ پیچھے کون کروا رہا ہے یہ بات تو طے ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی کچھ سازشیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ہماری موجودہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت، نگران حکومت ملک کے لیے بہتر ہے تو بین الاقوامی طاقتیں کیوں چاہیں گی؟ وہ ملک کی بہتری سے ان کا کیا سروکار ہے؟ اور اگر ہماری موجودہ حکومت بہتر نہیں ہے تو پھر بین الاقوامی طاقتیں کیوں چاہیں گی کہ ایک ایسی حکومت جو کمزور ہو، جو ملک کے لیے خطرناک ہو، ملک کے لیے مناسب نہ ہو، اس کو ہٹایا جائے؟ تو کم از کم میرا یہ خیال ہے کہ یہ خیال تو رد کر دیا جانا چاہیے کہ بین الاقوامی قوتیں پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات پیدا کریں گی کیونکہ الیکشن نہ ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ الیکشنز کا ہونا ہی بین الاقوامی قوتوں کے لیے زیادہ مناسب ہے، زیادہ مفید ہے۔ جو بھی ان کا مہرہ ہے، جس میں بعض مذہبی حلقے خاص طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہیں، تو اور عمران خان کے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بین الاقوامی ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، تو دونوں کے لیے مفید تو یہی ہے کہ کسی کا مہرہ ہے اور اس مہرے کے آنے کے لیے لازم ہے کہ الیکشنز ہوں۔ تو اس سے یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں یہ چاہیں گی کہ آپ کے ملک۔ اب آ جاتے ہیں حالات خرابی کی جانب، پھر کس کا ہاتھ بچتا ہے؟ کیا یہ واقعی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اس میں دلیل کی بنیاد پر اگر ہم بات کریں تو موجودہ حکومت جس طرح صم بکم عمی فہم لا سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے، اس سے یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ دلہن ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے دلہے کو زیادہ راس آ گئی ہے، اور یہ چاہتی بھی یہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس متے کو نکاح دائمی میں بدل دیا جائے تاکہ دیر تک ہنی مون پیریڈ کا مزہ لیا جا سکے۔ لیکن کیا واقعی ہی یہ ملک کے لیے مفید ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اگر کہیں پر طلب، جاہ، حب یا اپنی ذات کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے تو اس میں ملک کا فائدہ تو الٹیمیٹلی کہیں پر دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، اور اس حکومت کو جو کہ وقتی طور پہ آئی ہے، جو کہ نگران ہے، اس کا ڈر یوں بھی ہے کہ پہلے بھی یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے، جنرل ایوب خان سے لے کر پھر جنرل پرویز مشرف تک، کہ وہ چند دنوں کے لیے آنے کا وعدہ کر کے، اور ضیاء الحق بھی اس میں سے ایک تھے، چند دنوں کا وعدہ کر کے الیکشنز کروائے جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ کئی عرصے تک سانپ بن کے کنڈلی مارے بیٹھے رہے۔ تو اس میں کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہے کہ اگر عوام یہ سوچتے ہیں کہ کیا واقعی الیکشنز ملتوی ہو جائیں گے، تو یہ ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن ایک بات جو میں
یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی بجائے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے حق میں یہ بات نہیں جاتی کہ وہ ملک کے حالات خراب کروائے اور حالات خراب کروانے کے باعث وہ اپنے الیکشنز کو، انتخابات کو ملتوی کروائے، کیونکہ انتخابات کے ملتوی ہونے میں یا موجودہ حکومت کے رہنے یا جانے میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ تو خدارا جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے یہ گزارش ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ چاہیے کہ موجودہ حکومت کو اپنی مدت جو کہ وہ بہت پوری کر چکی ہے اسے جانے میں مدد کرے اور نئی حکومت کے آنے میں مدد کرے، تاکہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے جو حق رہی ہے اس کا استعمال کرنے کے بعد جو بھی نئی حکومت آتی ہے، خواہ وہ نون لیگ کی ہو، وہ پیپلز پارٹی کی ہو یا وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو، اسے آنا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے، ملک آپ کے ساتھ ڈیل کر سکے۔ کئی ایسے خارجی معاملات ہیں، داخلی معاملات ہیں جو صرف اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے، نئی حکومت آئے گی، ان کے ساتھ ڈیل ہوگی اور ڈیل ہونے کے بعد پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ موجودہ حکومت چونکہ ایڈھاک حکومت ہے، نگران حکومت ہے، کئی ممالک ایسے ہیں جو اپنے سفارتی تعلقات، سفارتی ڈیلز اور بہت سارے سودے ایسے ہیں جو نہیں کر رہے، صرف اسی لیے کہ یہ ٹیمپریری حکومت ہے، اس کے ساتھ کیے گئے وعدے ممکن ہے کہ آئندہ جا کر ہمارے لیے کسی حد تک نقصان کا باعث بنے، یا اپنے ان معاہدوں کو یا جو بھی ایگریمنٹس ہوں گے انہیں شاید ہمیں دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے۔ اسی ریپیٹیشن کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کئی ممالک آپ سے اس وقت معاہدے نہیں کر پا رہے۔ ان کی ایک چھوٹی اور تازہ سی مثال یہ ہے کہ جیسے یو اے ای نے پاکستان کے جو ٹورزم کے ویزے ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ویزے ہیں ان پہ قدغن لگا رکھی ہے، پابندی لگا رکھی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی سفیر ایسا اس وقت نہیں ہے جو ایک مستقل حکومت کی بنیاد پر جا کے یو اے ای حکومت سے سفارتی تعلقات کی بحالی کی بات کرے۔ سفارتی تعلقات کی بحالی سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستانی جو اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو جا کے اس مسئلے سے نکالنے کی بات کرے۔ محض اس وجہ سے یہ سارا کام ٹھپ ہوا پڑا ہے کہ جی نئی حکومت آئے گی، نیا سفیر آئے گا، نئے طریقہ سے بات ہوگی اور اس کے بعد تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس دوران کتنے ہی ایسے پاکستانی ہیں جن کی نوکریوں کے لیٹرز آ چکے ہیں، جو وہاں پر کاروبار کے لیے اپلائی پہلے کر چکے تھے اور اس طرح کے دیگر کئی معاملات ہو چکے تھے، لیکن ان پر عمل درآمد ہوتے ہوئے صرف اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ہماری کوئی مستقل حکومت نہیں ہے۔ اس طرح کئی ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں، چاہے وہ ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہو، چاہے وہ رشیا اور پاکستان کے درمیان پیٹرول کا جو لاسٹ معاہدہ ہو، چاہے وہ یورپ سے ہمارا جو معاہدہ ہو، یا پھر ہمارے دیگر ملکوں سے، دیگر ممالک سے ہمارے تعلقات ہوں، وہ اس وقت ڈسٹرب ہیں اور ڈسٹرب ہونے کی بہت بڑی وجہ موجودہ نگران سیٹ اپ ہے۔ دنیا کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہی، نہ ہی کرے گی اس وقت تک جب تک آپ ایک مستقل حکومت لا کر ملک پر نہیں بٹھائیں گے، عوام کے ووٹوں سے جو منتخب ہو کر نہیں آئے گی، تب تک دنیا آپ سے ڈیل نہیں کرے گی۔ والسلام۔